اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، آج ہم جا رہے ہیں نون ساکن اور نون تنوین یعنی اخفاء کی طرف، یعنی اخفاء کی قاعدہ پڑھیں گے۔ اخفاء کسے کہتے ہیں اور اخفاء کو کیسا پڑھا جاتا ہے۔ تو بھائیو، آج بتاریخ 27 جنوری 2021، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیا ہیں تو نیچے اس کو کریں سبسکرائب اور ساتھ ساتھ اس کا ملائیں بیل آئیکن کا بٹن، تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ یعنی قرآن پڑھنا، یعنی قرآن شریف کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا، یعنی ہمیں بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ ثواب کی نیت سمجھ کر اس کو اپنے دوست احبابوں کو لازم شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ہمارے اسی یوٹیوب چینل پہ آ جائیں، تو اس کو ان تک بھی یہ ویڈیوز پہنچ جائیں، وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو بھائیو، اخفاء کے معنی ہے چھپانا۔ ابھی کیا چھپائیں؟ اخفاء کی معنی ہے چھپانا۔ اس کے اندر کیا چھپائیں؟ کوئی چیز چھپائیں؟ نہیں، اس کے اندر آواز کو چھپائیں گے۔ یعنی یہ جو قرآن کو آواز سے پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر نون ساکن اور نون تنوین کے جب قاعدے اخفاء میں لگیں گے تو اس کے اندر آواز کو چھپائیں گے۔ تو بھائیو، یہ جو بلیک بورڈ ہے، آپ اس میں تھوڑا توجہ سے دیکھیں۔ یہ جو نون ساکن ہے، نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم کا سائن ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی جیسا کہ با ساکن، تا ساکن، ثا ساکن، جیم ساکن، ح ساکن، خا ساکن، دال ساکن، رال ساکن، را ساکن، زا ساکن، سین ساکن، شین ساکن، صاد ساکن، الی آخری یا تک سب ساکن ہیں، کیونکہ ان پر جزم ہے۔ جس حرف پر جزم ہوگا تو وہ ساکن کہلائے گا، یعنی جس حرف پر جزم ہوگا وہ ساکن کہلاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا پڑھنے کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر، یعنی یہ جزم والے حرف ساکن بن کر رہیں گے تو ان کی آواز بند رہیں گے، یا کسی حرف کے آخر میں وقف کریں تو اس کو بھی ساکن کر دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپن نون ساکن اور نون تنوین کی طرف، یعنی نون اخفاء کی 15 حرف ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے دیکھا جائے کہ کس جگہ پر نون ساکن آتا ہے یا نون تنوین، یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ نون ساکن کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کو بغیر یعنی اس کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اخفاء مع الغنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی اس کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اس کو غنہ کرنا پڑے گا۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپا لینے کو۔ تو اس کی ابھی مثال لیتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے۔ اب ہم نون ساکن کی مثال لیتے ہیں۔ بھائیو دیکھو کہ اگر ہم لکھیں، ادھر لکھ رہے ہیں تا 2 زبر تن، اس طرف آ گیا تا نون زبر تن، تا 2 زیر تن، تا نون زیر تن، تا 2 پیش تن، تا نون پیش تن۔ یہ ان کی آواز تو ایک ہی ہے، یعنی نون ساکن اور نون تنوین، ان دونوں میں آواز ان دونوں کے ایک ہی ہیں، یعنی یہ لکھنے کا انداز ان کا یہ ایک نہیں ہے، کیونکہ یہ الگ لکھا جاتا ہے، یہ الگ ہے، اور ان کی جو آواز ہے وہ ایک ہے۔ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے۔ تو جیسے کہ ہم حرکات کہتے ہیں، یعنی 1 زبر، 1 زیر، 1 پیش کو، اور تنوین کہتے ہیں یعنی ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش کو، یعنی فتحتین، کسرتین، ومتین۔ تو آئیے آج ہم نون ساکن کی مثال لیتے ہیں۔ آپ بلیک بورڈ پہ دیکھیں، سورۃ الفلق آیت نمبر 2۔
من شر ما خلق، یہ جو من اس کے اندر جو نون ساکن ہے اس کے بعد جو آیا ہے شین۔ بھائیو ہم سورۃ الکافرون کے اندر آیت نمبر 3 کی مثال لیتے ہیں، جیسے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ، دیکھیے نون ساکن کے بعد جو تا آیا ہے وہ حروف اخفا میں سے پہلا لفظ آیا ہے۔ کوئی بھی حرف آ جائے حروف اخفا میں سے تو اس کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب تا جو آیا ہے وہ حروف اخفا میں سے آیا ہے، اس وجہ سے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں سورۃ الماعون کے اندر آیت نمبر 5، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن، اس کے اندر نون ساکن کے بعد جو حرف آیا ہے وہ صاد حروف اخفا کا آیا ہے، یعنی تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد آیا ہے۔ عن صلاتہم ساہون۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، تنوین کے اندر بھی لیتے ہیں ایک مثال، سورۃ البینہ کے اندر آیت نمبر 3، فیہا کتب قیمہ، کتب بادو پیش بون، ادھر دیکھیے کہ بادو پیش یعنی نون تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آیا ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، قاف حروف اخفا میں سے آیا ہے، نون تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آیا ہے۔